من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دبا سکو تو صدا دبا دو، جو دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو صدا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی۔ صدر ذی وقار، اندھیری رات میں چٹکتی کلیوں مہکتی پھولوں، السلام علیکم۔ آج اس یوم یکجہتی کشمیر پر موضوع سخن کشمیر جنت نظیر پر آصفانہ قبضے، کرفا اور دیگر سازشوں پر ہندوستانی رویوں پر بات کرنا پسند کروں گی، اور میں عالم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور شاہرگ کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کشمیر جنت نظیر 80% مسلمانوں کا مسکن، جسے یاران جہاں نے فردوس پر روئے زمین کہا ہے، مملکت خداداد کے ساتھ جغرافیائی اور تاریخی رشتے، ایمانی اور روحانی ناطہ واقعی ہماری شاہرگ ہے، جہاں سے نکلنے والے تمام دریا پاکستان میں بہتے ہیں، جس کی آب حیات پاکستان کی سرزمین پر آباد ہے۔ علامہ مرحوم نے برصغیر ایرانی برصغیر کہا ہے، اس نے حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے محکوم فقیرانہ مجبور اور بارگاہ ہستی میں دشت بدوار ہے اس دہشت جفا کی کوئی یارب جس نے آزادی کشمیر کو باپامال کیا۔ جناب صدر، اس دنیا پہ سب سے بڑا خطرناک، سب سے بڑا مشکل اور سب سے بڑا خطرناک مسئلہ یہ تنازع کشمیر ہے، جو اگلتی ہے نہ نگلتی ہے، جو اگلتی ہے نہ نگلتی ہے۔ پاکستان کی عوام نے اس مسئلہ کشمیر میں آنکھ کھولی ہے کہ میں پاکستان سے لے کر اب تک کشمیر حالت جنگ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمت مسلمانوں کا خطہ ہندوؤں کی گرفت میں ہے۔ اکثریت پر اقلیت کا قبضہ، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑی دہشت گردی، ہر گھر مورچہ، ہر گلی میدان جنگ، ساری جنگیں، ساری لاشیں، سارے قیدی، سارے مہاجر، یتیم بچے سب مسلمان ہو گئے، مکین اپنے مکانوں میں موجود زندگی کو ترس رہے ہیں۔ آدم کی بیٹی نیلام ہے، کہاں گئی سلامتی کونسلوں کی قراردادیں، مر گیا عدالتی نظام، سو گیا عالمی ضمیر۔ شراب ابلتی ہے وہاں، خون بکتا ہے وہاں، شراب ابلتی ہے وہاں، خون بکتا ہے وہاں، خون بکتا ہے وہاں، شراب بہتی ہے یہاں، بوٹیاں گھومتی ہے وہاں، ابل رہے ہیں یہاں کباب۔ میں مانتی ہوں اور بحیثیت مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے کہ کشمیر ایک جنت ہے، اور جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ اگر کشمیر جنت ہے تو جنت میں طوفان کیوں ہے؟ جینے کا حق تو حیوان کو بھی ہے۔ جناب صدر، میرا کشمیر بہت اکیلا ہے، بہت اکیلا ہے جناب صدر۔ جناب صدر، وہاں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بھائی کے سامنے بہن اور سسر کے سامنے بہو کو عزت نیلام کی جا رہی ہے۔ آدم کی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کی راہ تک رہی ہیں۔ جناب، لہو گرم ہے، جناب لہو گرم ہے، چاہو تو اس ظلم و ستم کی داستان کو نیلم اور جہلم میں بہا دو۔ واسطہ دو اپنے بھائیوں کو، واسطہ دو اپنے بھائیوں کو کہ دن بھر عزتیں لوٹ رہی ہے، لیکن میرے بھائی نوجوان خواب خرگوش میں ڈوبے، امت کے تصور سے نہ بدل، شراب و کباب کے دل دادا، سر پر رنگ لگائے، جینس پہنے، سلنسر اتارے، کان پھاڑتی آوازیں نکال کر چڑھتی جوانی کے ولولے، واٹس ایپ، انسٹا، فیس بک پر اسٹیٹس، ٹک ٹاک کے گانے، انہیں کون جگائے، انہیں کون سنائے؟ جہاد کا ترانہ، نعرہ مستانہ اور جذبہ مومنانہ، کہ جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، کہ جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جناب صدر، میں مایوس نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، جنگل شیروں سے خالی نہیں ہوتا، رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اس کے آخری سیر پر سویرا ضرور ہوتا ہے۔ جناب صدر، میرا حلقہ سخن ابھی تربیت ہے، وہ گدا اور فقیری ایمان جذبے سے سرشار، عظمت و ہمت کے پیکر، رات کے سپاہی، دن کے
مجاہد جو حرام نہیں کھاتے, نمازیں نہیں چھوڑتے, جو زلزلہ بن کے گرے گا, بجلی بن کے پھٹکے گا, پھر ہوگا سب کا ایمان, کشمیر بنے گا پاکستان. بس ایک ماچس کی گرنے اور ایک لاش کے تڑپنے اور پھر ایک پتھر اچھلنے کی دیر ہے. پھر دیکھنا اللہ کے سپاہی, محمد کے غلام سرحد پار کر جائیں گے. ارادتوں کے سلسلے ہیں کیونکہ یہ محبت کے معاملے ہیں, شہادتوں کی منزل ہے. جناب والا مجھے دکھائی دے رہا ہے, مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ان نوجوان میں, شمع کے پروانوں میں کل کے قدیر بھی ہے, ملکی تقدیر بھی ہے. ارے اب تو پاکستان کے نقشے میں کشمیر بھی ہے, ان میں شیر خان بھی ہے, ان میں راشد مناز جیسے مرتے جوان بھی ہے, ان میں میجر عزیز بھٹی بھی ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی, اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے, اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے. یہ رات جب کسی خورشید کو شہید کر دے تو صبح ایک نیا سورج تراش ڈالتی ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. والسلام.